السلام علیکم. ڈے 12 میں ویلکم. ہم آج کچھ ریمائنڈر، کچھ ذکر، کچھ تذکرہ کریں گے آیت 23 اور 26 کے درمیان. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اپنا جو ریلیشن شپ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. جب تک وہ چیز سمجھ نہیں آئے گی نا، انسان ہمیشہ کویسچن کرے گا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، یہ ایسا کیوں ہے. انسان کی ایکسپیکٹیشن بڑی ڈفرینٹ قسم کی ہو جاتی ہے. اور پھر ہم نے جو تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ جس کنزیومر مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم اس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، تو ہم ہر چیز کو ایک کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں سرو کرے اور ہم اسے کرٹیک کریں اور اس کو ریٹ کریں اور اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. تو اگر یہ مائنڈ سیٹ ہے تو پھر قرآن کے دروازے انسان کے لیے کبھی نہیں کھلیں گے. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 میں یہاں سے سٹارٹ کریں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے بات شروع کی تھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ریب کا ورڈ ہم نے یوز کیا تھا کہ شک نہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بات، اب یہ پورا آرگیومنٹ جو بلڈ ہوا ہے اس کو یہاں اس طرح کلوز دے رہے ہیں کہ اگر تم میں شک ہے اس پر جو کہ ہم نے اپنے بندے پہ اتارا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، اگر تمہیں اس کے بارے میں ریب ہے، تمہیں کوئی چیز بے چین کرتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، تو پھر اس کے جیسی ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے کلیم میں سچے ہو. تو اب اس کے پیچھے جو پورا آرگیومنٹ ہم نے دیکھا کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قرآن میں ایز سچ کوئی فلا نہیں ہے، کوئی ایسی مسئلہ وہاں شروع ہو جاتا ہے جب انسان کا اپنا بیگیج ہو، اپنا ایجنڈا ہو. اور دیٹس دا ورڈ، ایجنڈا. میں چاہتا ہوں آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ جو پیسج ہے 23 سے 26، یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کلوز کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوں گے. کیونکہ آپ یہ ایگزامپل خود پڑھیے گا، کیونکہ ہم یہاں صرف 10 منٹ کا ایک ریمائنڈر کر رہے ہوتے ہیں، تو میری خواہش تو ہے کہ میں ضرور ہر آیت پہ بات کروں، لیکن یہ پاسبل نہیں ہوگا، ورنہ پھر ہم کافی ساری چیزیں جو میں چاہتا ہوں کہ کور ہوں وہ نہیں ہو پائیں گی. تو یہ آپ خود پڑھیں. اور اس اینڈ میں جو آرگیومنٹ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جو کلوز کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ قرآن سے گمراہ بھی ہوں گے. ہم نے بات شروع کی تھی بھی رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن اترا، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن پھر ہم نے کوالیفائی کر دیا کہ نہیں، قرآن صرف ہدایت دے گا کس کو؟ متقیوں کو دے گا. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اچھا قرآن سے تو لوگ گمراہ بھی ہوں گے. کون لوگ ہوں گے جو قرآن سے گمراہ ہوں گے؟ مطلب قرآن تو مجھے لگ رہا تھا ہدایت کے لیے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس سے گمراہ بھی ہوں گے. کون لوگ ہوں گے گمراہ؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یدل بہ الا الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن سے لوگوں کو گمراہ بھی کرے گا، اسی سے بہت سو کو ہدایت بھی دے گا، اور نہیں کرتا، بالکل بھی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کسی کو بھی گمراہ اس قرآن سے الا الفاسقین، سوائے وہ جن کے اندر فسق ہے. ابھی ہم فسق کو بھی تھوڑا سمجھتے ہیں. سمپل ورڈز میں بات کروں تو قرآن سے جڑیں، قرآن سے سیکھنے کے لیے اپنا ایجنڈا نہیں لائیں. صحیح ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن سے کچھ لیں، کچھ سیکھیں، قرآن کو کچھ دیں نہیں اپنی طرف سے. ایٹ ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ جس قسم کا ہوتا ہے، ہمارے جو ایجنڈا میں چیزیں ہوتی ہیں، جو ہماری پرائیورٹیز ہوتی ہیں، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں قرآن کے اندر. تو ہم ایک پری کنسیوڈ نوشن کے ساتھ جاتے ہیں قرآن کے اندر کہ یار مجھے یہ چیزیں چاہیے اپنی زندگی میں، اور سم ہاؤ قرآن ہیز ٹو کنفرم ٹو دس لسٹ آف مائنڈ. اگین وہی کنزیومر والا ایٹیچیوڈ جو نہیں آگے کہ بھائی میری یہ ریکوائرمنٹ ہے، مجھے بہت غصہ آتا ہے اور میں غصے میں اپنی بیوی کو پیٹتا ہوں بھائی، تو اب مجھے نا قرآن جسٹیفائی کروانا کسی طرح. تو میں ایک فتویٰ شاپنگ پہ جاتا ہوں اور میں اپنے حساب سے چیزیں پک کرتا ہوں کہ یار مجھے کس طرح جائز کر دیں. مجھے غصہ آتا ہے، میں غصے میں گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہوں. یار یہ جائز کر دیں کہ غصہ جو ہے نا کنٹرول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس دل کا اچھا ہونا چاہیے بندہ. لوگوں کو میں نے بڑی زندگی میں ایسے بہانے، ایسے اچھے جس کو شوگر کوٹنگ ورڈز کے ساتھ کہ یار اگر آپ کے اندر اتنا شدید غصہ ہے، آپ گالیاں دیتے ہیں، آپ لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، تو پھر آپ دل کے کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ اٹس ناٹ میکنگ سینس ٹو می. سب کچھ پورا سب چیزیں توڑ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دل کا اچھا ہوں. تو مطلب اٹس جسٹ لائک اسٹاپ فولنگ یور سیلف. مطلب قرآن میں جو آپ کو آئینہ دکھایا جاتا ہے اچھے اخلاق کا، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں، اپنے گیپس آئیڈینٹیفائی کریں
اور ایکسیپٹ کریں اور چیزوں کو امپلیمنٹ کریں اپنی زندگی کے اندر. تو فسق کی بات کی, فسق جو ہے نا قرآن کے ماشاء اللہ جو ووکیبلری ہے وہ ایسی خوبصورت ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یوز کیا نا فسق کا, اس کے اندر ایک امیج ہے, ایک امیجری ہے. اور اس کو اگر میں سمپل سادہ ورڈز میں ایکسپلین کروں نا آپ کو, تو اگر کوئی پھل سڑ جائے اور سڑ کے اس کے اندر کا مادہ باہر آنے لگے, فار ایگزامپل کیلا سڑ جائے اگر, اور اتنا سڑ جائے کہ اس کے اندر کا جو پورا پھل ہے وہ اس کے بیج میں سے اس کے کورنگ میں سے باہر اوز آؤٹ ہونا شروع ہو جائے اور اس کی اسمیل آنے لگے, تو وہ کہتے ہیں اس کو کہ وہ پھل فاسق ہو گیا ہے. صحیح ہے. تو یہ امیج ہے اس پورے اس کی. ایک دفعہ بچپن میں ایسا ہوا تھا کہ میری والدہ مجھے اسکول کے لنچ میں کیلا دے دیتی تھی, ان کی خواہش تھی کہ میں کیلا کھایا کروں, لیکن میں کیونکہ ظاہری بات ہے پھلوں میں اتنا انٹرسٹڈ ہوتا نہیں تھا, تو وہ اکثر پھل جو تھا وہ بیگ کے اندر ہی رہ جاتا تھا, اور وہ جب سڑتا تھا تو اتنی بو اٹھتی تھی اس کے اندر سے کہ یو کی ناٹ ایون امیجن, اور آپ کو لگتا تھا کہ میں بیگ پھاڑ کے پھینک دوں, کہیں بیگ کو میں تیزاب یا کلوروکس سے بھی دھو لوں تو یہ شاید صاف نہ ہو, مطلب اتنی, حالانکہ پھل تھا لیکن سڑ گیا. تو جب جو تھاٹس ہوتی ہیں, جو خیالات ہوتے ہیں, اگر وہ اندر سڑنے شروع ہو جائے اور ان کی صفائی نہ ہو تو وہ اس طریقے کے ساتھ باہر آتے ہیں, اور جب وہ باہر آتے ہیں اپنا ایجنڈا لے کے, کیوس مچانے کے لیے, فتنے کریٹ کرنے کے لیے, اپنی انڈیویجول زندگیوں میں, اپنے گھروں میں, اپنی دکان میں, اپنے مکان میں, اپنے خاندانوں میں, اپنی سوسائٹی میں, اپنے آفس میں, تو پھر بہت بو پھیلتی ہے, لوگ برداشت نہیں کر پاتے وہ چیز, اور سب کو لگتا ہے کہ کیا ہے, مطلب اٹس ڈسکسٹنگ, یہ ہم کہنے لگ جاتے ہیں. تو اگر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کوئی بندہ قرآن اپروچ کرے گا نا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن سے وہ گمراہ ہو کے اٹھے گا, اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ملے گی اس کو, کیونکہ ہی از کمنگ ود اے پری کنسیوڈ نوشن. اس کا یہ ایجنڈا ہے کہ مجھے یہ چیز سیٹسفائی کرنی ہے کسی بھی طرح, مطلب مجھے ایک فتویٰ شاپنگ کرنی ہے, میری یہ لسٹ ہے, اور سم ہاؤ قرآن ہیز ٹو ایڈجسٹ اور کسٹمائز اٹ سیلف ٹو مائی ریکوائرمنٹس. تو پھر گمراہی کے فیصلے ہیں. تو اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, اپنی زندگی میں غور کریں کہ کہیں ہم قرآن کو اس طرح تو نہیں اپروچ کرتے کہ ایز اے کنزیومر مائنڈ سیٹ. شوہر اپروچ کرے میرے کیا رائٹس ہیں, بیوی اپروچ کرے میرے کیا رائٹس ہیں, ماں اپروچ کرے میرے کیا رائٹس ہیں. ہر کوئی اپنے رائٹس لے کے پہنچ گیا, کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے, رائٹ. ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ ہاؤ دا دین شوڈ سرو می. میں بوڑھا ہو گیا تو میرے بچوں کو میرے ساتھ کیسا بہیو کرنا چاہیے, لیکن میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بہیو کیسا کیا, میں نے ان کو کیا تربیت دی. میں اب ایک بوڑھی ہو گئی ہوں, میں ایک عورت ہوں, میں اب چاہتی ہوں کہ میرے بچے میرا خیال رکھیں, اچھے اخلاق کے ساتھ میرے ساتھ صحیح رہیں, لیکن کیا میں نے جوانی میں یہ سب چیزیں ان کے اندر ڈالی تھیں؟ میں نے تو انہیں ڈرٹی پالیٹکس سکھائی تھی خاندان کے لیے, میں نے تو انہیں چیزیں مینیپولیٹ کرنا سکھائی تھیں, اور اب اچانک مجھے اپنے رائٹس یاد آ گئے. تبھی آپ دیکھیں اکثر لوگ جو ہیں وہ کمپلین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار چیزیں ویسی ہو نہیں رہی جیسے ہم چاہتے ہیں. تو ایٹ ٹائم اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ یار ہم نے پاسٹ میں کیا کیا ہے. صحیح پاسٹ میں غلطی ہوگی, آپ صحیح ہو جائیں, اللہ سے توبہ کریں, اب صحیح طریقوں سے چیزوں کو فکس کریں, معافی مانگ لیں, بجائے کہ اس بڑے دن وہاں اس بڑے مجمع میں حشر کے میدان میں شرمندہ ہوں. آج شرمندہ ہو جائیں کچھ لوگوں کے سامنے, معافی مانگ کے آگے بڑھیں یار. تو اس قرآن سے گائیڈنس کے فیصلے ہوتے ہیں. میں تو ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یار, ایک بندے کی, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چاہتا ہوں ایک چیز آپ کنسیڈر کریں. ایک بہت کامن کوشچن ہے جو سب کے ذہن میں تھا جب میں نے اپنے دین کا سفر ایکسپلور کرنا شروع کیا, کہ یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ یار اتنے سارے لوگ ہیں, اتنے فرقے, اتنا دین ڈیوائڈ ہو چکا ہے, کون صحیح ہے آخر؟ صرف ایک چیز یاد رکھیں زندگی میں, اگر آپ سچے ہیں نا, اگر آپ کو سچ بات چاہیے تو آپ اپنا ہاتھ کھڑا کریں اور اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ مجھے نہیں سمجھ آتا یہ باہر کیا گول مال چل رہا ہے, مجھے جو صحیح ہے نا, جو آپ جس کو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, مجھے آپ اس تک پہنچا دیں بس. میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوں جیسا آپ چاہتے ہیں. میرے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے, میں کسی اسکول آف تھاٹ کو جسٹیفائی نہیں کروں گا, میں کسی کو نہیں کہوں گا کیونکہ میرے پیرنٹس اس بیک گراؤنڈ سے ہیں تو کیا یہی چیز صحیح ہے, یا میرے فلاں خاندان والے اس بیک گراؤنڈ سے ہیں, یا میرے فلاں دوست اس بیک گراؤنڈ سے تو یہی چیز صحیح ہوگی. بس جو صحیح ہے نا, میں تیار ہوں اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے.
جو حق ہے مجھ پر وہ واضح کر دیں اور پھر میری مدد فرمائیں کہ اس حق پہ میں عمل بھی کر سکوں. اگر آپ کے دل میں یہ خالص نیت ہے نا, تو اس قرآن سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہی فائدہ دیں گے, ہدایت ہی ہدایت ملے گی, اور ہر دن آپ کے سامنے آپ کو لگے گا کہ یار اللہ سبحانہ و تعالیٰ از میکنگ دا کلیئرٹی فار می. آپ وہ چیزیں دیکھ سکیں گے جو پہلے دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے, جسٹ بیکاز کہ آپ سچے تھے. حضرت سلمان فارسی, اگر آپ ان کی جرنی پڑھیں, وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, وہ جرنی پڑھیں, مطلب اٹ واز امیزنگ. ان کو تھا کہ بس مجھے صحیح چیز چاہیے. تو اگر میں اور آپ بھی نیت کریں اس رمضان میں, اس رمضان میں خصوصاً یہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین تک پہنچا دے, صحیح بات تک ہماری رہنمائی فرما دے, وہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے. اگر سچے دل سے ایکسپلور کریں گے نا, تو میں آپ کو ایک ایگزامپل رکھتا ہوں. ایک صحابی, ان کا آپ اس کو یوٹیوب پہ چیک کیجیے گا, ان کا نام ہے ریمنڈ فیرن کے نام سے یوٹیوب پہ آپ وہ چیک کریں گے. وہ ایک امریکن, ان کو شوق ہو گیا کہ میں عربک پڑھوں گا. ایسا نہیں کہ ان کو اسلام کی طرف سے کوئی کیوریوسٹی تھی, صرف یہ کہ میں عربک شاعری دور جاہلیت کی پوٹری, جو بڑی مشکل بڑی ثقیل عربک میں ہوتی ہے, وہ انہوں نے پڑھنی شروع کی, اور اس پر انہوں نے پی ایچ ڈی تھیسس لکھا کہ اس میں ایک خاص طرح کا نظم ہے, ایک پیٹرن ہے. اور جب وہ اپنا تھیسس کر لیا, تو اس کے بعد ان کو لوگوں نے کہا کہ تم عربی کرتے ہو, تم قرآن کو بھی کرٹیک کرو, قرآن میں ایسی چیزیں ہیں. تو اس بندے نے قرآن پڑھنا شروع کیا, اور مخلصانہ طور پہ کہ ان کو بھی یہی بتایا گیا تھا اورینٹلسٹ کی طرف سے کہ قرآن میں کوئی نظم نہیں ہے, سب بے ربط باتیں ہو رہی ہیں, رینڈم باتیں ہو رہی ہیں, مطلب ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, کوئی بات ہے ہی نہیں. تو انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا, اور پڑھنے کے تھوڑے دن کے بعد ہی انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کوئی ایک مسلمان ان کے پاس نہیں آیا ان تک دین کا پیغام لے کر, کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. وہ ایک اپنی اسٹڈی کے اندر بندہ پڑھتے تھیسس لکھتے ہی بیکیم اے مسلم. اس نے سورہ بقرہ پہ ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے, ان کا ایک ریسرچ پیپر ہے, وہ آپ کو آن لائن مل بھی جائے گا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں, جن کو مطلب زیادہ پڑھنے کا شوق ہے. تو انہوں نے بیسیکلی یہ پروف کیا سورہ بقرہ کے اندر ہی کہ کیسا نظم ہے, کہ مطلب اللہ تعالیٰ ایک آرگیومنٹ بلڈ کرتے ہیں, ایک انٹروڈکشن دیتے ہیں, پھر وہ بات ایکسپلین کرتے ہیں, اور یہ صورت کس طرح موو کر رہی ہے. یہ اتنی بڑی صورت ہے کہ اگر ایز اے کیجول ریڈر تو ہم فوکس لوز کر دیں گے, یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے, یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے, پھر یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایک برڈز آئی ویو لے کے دیکھیں گے, تو آپ کو لگے گا وہ سبحان اللہ, اس میں تو کتنا کوہیرنس ہے یار, کیا اسٹرکچر ہے. اور اس پہ کام بڑے عرصے سے ہو رہا ہے, لوگ کر رہے ہیں, اور وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ سکیں. اور پھر ونس یہ چیز آ جائے گی تو ہم پھر اس راستے پہ نکل پڑیں گے جو کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم قرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو کہ قرآن سیکھیں اور پھر آگے پڑھاتے جائیں. علمہ مطلب they keep on imparting the knowledge, they keep on spreading the knowledge. وہ لوگوں کو پڑھاتے جائیں, سکھاتے جائیں, خود بھی سیکھتے جائیں, خود بھی مرحلے طے کرتے جائیں. تو میں اس تھاٹ کے ساتھ کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ویڈیو میں خیال میں Day 1 یا Day 2 میں کہا تھا کہ یار سورہ بقرہ جو ہے 80% قرآن کے الفاظ سارے ہی ہیں, اور یہ بڑے آسان ہیں. 48 پیجز آؤٹ آف 600 پیجز, بہت آسان ڈیل ہے. ڈو گیو یور سیلف اے چانس. آفٹر رمضان کوشش کریں آپ عربک سیکھیں, یہ ایک چیز ماسٹر کر لیں, سورہ بقرہ ماسٹر کر لیں گے, انشاءاللہ بہت سارا قرآن ان لاک ہونا شروع ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کوئی عالم بن جائیں گے, کوئی فصاحت اور بلاغت کے ماہر بن جائیں گے, لیکن ایک بہت خوبصورت جرنی سٹارٹ ہوگا, اور اس میں جو مزہ ہے نا انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے. اٹ کی ناٹ بی ایکسپلینڈ ان ورڈس. تو اس کو آج یہیں تک رکھتے ہیں, انشاءاللہ میں آپ سے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.